ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ اب ہماری جتنی بھی مسلم ورڈز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، یہ مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو، اس پر صرف مذمت کی حد تک ہے۔ حالانکہ ضرورت یہ تھی کہ اب ان مغربی طاقتوں کی، اگر انڈیا کشمیر کے اندر کر رہا ہے یا اسرائیل فلسطین کے اندر کر رہا ہے، بجائے مذمت کے مرمت کی جاتی تو کم سے کم یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ وہاں پہ ان مسلمان ممالک کے رشتہ دار نہیں ہیں، ان سربراہان کے وہاں پہ رشتہ دار نہیں ہیں، ان کے بہن بھائی نہیں ہیں، تو تب یہ لوگ صرف مذمت کی حد تک ہیں۔ اگر وہاں پہ ان کسی ایک مسلم ممالک کا، کنٹری کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز، کوئی بڑا، کوئی بھائی اس طرح کا ہوتا تو یہ مذمت نہ کرتے، یہ مرمت کرتے پھر۔ لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ہماری ریاست سے بھی، ریاست پاکستان کی بات کروں تو ہمارے ملک سے بھی اس کا جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو کردار دو ریاستی حل کے نتیجے میں سامنے آئی، تو ہمارے مسلمان ملک بھی اور ہمارا ملک بھی، اس نے بھی اس قرارداد کی حمایت کی۔ میں اس پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں تمام مسلم ممالک سے، تمام مسلم کنٹریز سے، اور اس میں خصوصی طور پر پاکستان کی نامینیشن کروں گا، یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ دریائے اردن سے لے کر بحیرہ روم تک فلسطینی مسلمانوں کا حق ہے، یہ آپ کو دینا پڑے گا، یہ ان مغربی طاقتوں سے آپ کو چھیننا پڑے گا۔ دنیا کی قومیں، دنیا میں بسنے والے تمام مسلمان، دنیا کے اندر بسنے والے تمام غیر مسلم آج فلسطین کے حق میں جو کافر کنٹریز ہیں، جو غیر مسلم کنٹریز ہیں، جو مغربی طاقتیں ہیں، ان کی عوام بھی فلسطینیوں کے حق میں کھڑی ہے۔ تو مسلم ورلڈ کے حکمرانوں، آپ مذمت کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو بھی ان کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ جہاں پہ امریکہ اسرائیل کا دورہ کرتا ہے، وہاں جا کر وہاں کہتا ہے کہ آپ کو میری جس مدد کی ضرورت پڑی میں آپ کو اسلحہ بھی دوں گا، میں آپ کو فوج بھی دوں گا۔ پاکستان کی فوج، دنیا کے تمام ممالک کی فوجیں، جب امریکہ وہاں پہ فوج بھیجنے کو تیار ہے، امریکہ وہاں پہ اسلحہ بھیجنے کو تیار ہے، تو آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ کیوں نہیں وہاں پہ فوج بھیج رہے؟ انتہائی دکھ کی بات ہے، کشمیر کے اوپر بھی اقوام متحدہ میں سینکڑوں قراردادیں منظور ہوئیں۔ اس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج تک جتنی بھی قراردادیں منظور ہوئی ہیں وہ ہمیشہ کشمیر مخالف پیش ہوتی رہی ہیں۔ اس پاکستان بھی اس قراردادوں کی حمایت میں نکلا ہے۔ فلسطین کے حق میں بھی جتنی بھی قراردادیں پیش ہو رہی ہیں میرے خاکسار ساتھیوں اور میرے سننے والوں، یہ دو ریاستی حل کے حوالے سے پیش ہو رہی ہیں۔ فلسطین کا یہ دو ریاستی حل نہیں ہے۔ فلسطین بیت المقدس، اس مقدس زمین کے اوپر، جس طرح حفیظ صاحب نے کہا ہے کہ عیسائیوں سے یہودیوں کی شکست ان کو تو کوئی لے بھی نہیں رہا تھا، ان کو تو کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی چھپنے کی۔ وہ امریکہ جو مسلمانوں کو، ان جہادی تنظیموں کو، ان مسلمان ممالک کو دہشت گرد کہتا ہے، جا کے یہودیوں کو یہ خیال آیا کہ ہم کسی اور جگہ پہ بس نہیں سکتے، مسلمان پرامن لوگ ہیں، تو ان کو جو فلسطین کی ریاست ہے وہاں پہ جائے پناہ ملی۔ انتہائی دکھ کی بات ہے، جہاں پہ آپ پناہ لے رہے ہیں ان عیسائیوں سے بچ کے، وہاں پہ آپ قبضہ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ خون ریزی کر رہے ہیں، آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ یہ حق بنتا ہے پاکستان کی عوام نے، دنیا کی تمام اقوام نے اپنے اپنے ممالک کے اندر، اپنی اپنی کنٹریز کے اندر فلسطین کے حق میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے یہ ثابت کر دیا، چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے وہ مسلمان ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔
تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا، ہماری مسلم کنٹریز کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا کہ فلسطین کے اندر ظلم و بربریت کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ 2 ریاستی نہیں، 1 ریاست، صرف فلسطین اور فلسطین مسلمانوں کا حق ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ مطالبہ کرتا ہوں خاکسار تحریک کے اس پلیٹ فارم سے، دریائے اردن سے لے کر بحر روم تک فلسطینی مسلمانوں کا حق ہے، انہیں ملنا چاہیے۔ اس کے بعد جو فلسطینی مسلمان جن کو بے دخل کیا گیا، جن کو جو جنگ کی حالت میں اپنا ملک چھوڑ کے گئے ہیں، جن کو جبری بے دخل کیا گیا ہے، میں اس خاکسار تحریک کے اس پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتا ہوں، اسرائیل تو ان کو واپس اس لیے نہیں آنے دے رہا کہ اس کی شناخت کو خطرہ ہے، اس کی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو وہ چیز جو فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو بھی واپس فلسطین آنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد میں اس پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، اگر آپ کی مسلمان کنٹریز کے حکمرانوں کی اگر یہ غیرت نہیں جاتی کہ اپنی افواج کو وہاں بھیج سکیں، تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ماس کے جو مجاہدین فلسطین کے اندر لڑ رہے ہیں، ان کو اپنے ایٹم بم دے دیں، ان کو اپنے میزائل دے دیں، اپنے ٹینک دے دیں، آپ امدادی سامان وہاں پہ پہنچا دیں۔ فلسطینیوں کے اسپتال تباہ، فلسطینیوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، کم از کم اگر امدادی سامان بھی وہاں پہ پہنچتا ہے تو فلسطینیوں کی وہاں پہ مدد ہو سکتی ہے۔ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی، اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی، جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ ہم خاک نشینوں سے ہی کیوں کرتے ہیں نفرت، ہم خاک نشینوں سے ہی کیوں کرتے ہیں نفرت، کیا پردہ نشینوں میں غلاظت نہیں ہوتی۔ میرے جو الفاظ ہیں یہ فلسطین کے حوالے سے اور امریکہ کی جو بدگمانیاں ہیں اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہم خاک نشینوں سے ہی کیوں کرتے ہیں نفرت، کیا پردہ نشینوں میں غلاظت نہیں ہوتی۔ یہ بات نئی نسل کو سمجھانی پڑے گی، یہ بات نئی نسل کو سمجھانی پڑے گی، اوریانی کبھی بھی ثقافت نہیں ہوتی، اوریانی کبھی بھی ثقافت نہیں ہوتی۔ سر آنکھوں پر ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر، سر آنکھوں پر ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی، جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی۔ پہنچا ہے اگرچہ بڑا نقصان ہمیشہ، یہ عطاۃ امیری کے حوالے سے یہ میں شعر عرض کر رہا ہوں۔ پہنچا ہے اگرچہ بڑا نقصان ہمیشہ، پھر بھی کسی بندے کی اطاعت نہیں ہوتی، پھر بھی کسی بندے کی اطاعت نہیں ہوتی۔ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان یا پوری دنیا کے اقوام جس طرح فلسطین کے ساتھ کھڑے، اس طرح تمام مسلم کنٹریز کے سربراہان کو بھی یہ چاہیے کہ اس دکھ درد میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔